بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو غیر شرعی نکاح ہے عمران خان کا اور بشریٰ بی بی کا، اس کے حوالے سے میں آپ کو وہ بیان کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آج ریکارڈ کرایا خاور مانیکا کے جو ذاتی گھریلو مناظب ہے محمد لطیف، انہوں نے آج وہ بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ انتہائی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا جو یہ بیان ہے جو جج صاحب کے سامنے ریکارڈ ہوا، یہ اب ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا ہے، ایک بہت بڑی گواہی بھی ہے، اور یہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا۔ ایک تو ظاہر ہے جب یہ ویلاگ آن ایئر ہوگا تو ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کی یوتھیا پارٹی، وہ گالم گلوچ کا جو ایک انبار ہے وہ ان کی طرف سے شروع ہو جائے گا، لگا دیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تو وہ بات کروں گا جو جناب اس نے آج پڑھی ہے، اور وہ یہ بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ زبانی کلامی کوئی بات میں نہیں کر رہا، تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو۔ فیصلہ جو ہے وہ قدرت اللہ صاحب نے کرنا، جو کہ سینئر سول جج ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ موصوف کہتے ہیں، محمد لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 35 سال سے میں خاور فرید مانیکا کے ساتھ گھریلو ملازم ہوں، اور چونکہ میں ان کا پرانا ملازم ہوں، اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ ان کے بچے بھی میرے ہاتھوں میں پلے ہیں، اور میں ان کے گھر کے فرد کی طرح ہوں۔ مانیکا صاحب کے پیر گنی، پاک پتن شریف، لاہور اور اسلام آباد بنی گالہ میں گھر ہیں۔ اسلام آباد والا گھر مکان نمبر 03 گلی نمبر 02 بنی گالہ میں واقع ہے۔ یہ مکان 2002-2003 میں مکمل ہوا تھا۔ میاں صاحب کی فیملی لاہور رہتی تھی اور بنی گالہ اسلام آباد میں بھی رہتی تھی۔ مستغیث یعنی کہ خاور مانیکا صاحب کسٹم میں ملازم تھے، اور مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ اور تبادلے ہوتے رہتے تھے، مگر ان کی فیملی لاہور یا اسلام آباد میں رہتی تھی۔ عمران خان نے جو ہے وہ میاں صاحب کے گھر بنی گالہ 2015 میں آنا شروع کیا۔ 2015 میں عمران خان کبھی کبھار بنی گالہ کے گھر آتے تھے، اور عمران خان کا 2016-17 میں میاں صاحب کے گھر آنا زیادہ ہو گیا۔ عمران خان کے ساتھ کبھی ایک آدھ بی بی ہوتی تھی، کبھی ایک آدھ صاحب جو کہ کلین شیو تھے وہ آتے جاتے تھے، کبھی ڈرائیور کے ساتھ آتے تھے، زیادہ تر اکیلے آتے تھے، اور کئی مرتبہ ڈرائیور چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اور زیادہ تر وہ رات کو آتے تھے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ خاور مانیکا صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے۔ کئی مرتبہ میاں صاحب نے جب آپا بشریٰ بی بی سے بات کرنا ہوتی تو ان کے یعنی آپا بشریٰ بی بی کے فون پر کال کرتے۔ جب ان کا فون بند ہوتا تو میرے نمبر پر کال کرتے، اور میں ان کی جگہ یعنی مانیکا صاحب کی آپا بشریٰ سے بات کرا دیتا، اور اسی دوران جب میں اندر جاتا، اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا تو عمران خان صاحب اور آپا بشریٰ ڈرائنگ روم میں نہیں تھے، بلکہ اپنے کمرے میں تھے۔ اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ دونوں آپس میں زنا کر رہے تھے، یعنی کہ قابل اعتراض حالت میں تھے، اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب پہلی مرتبہ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے اس بابت میاں خاور مانیکا صاحب کو اطلاع بھی دیتا رہا۔ ان واقعات کے بعد میاں صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور 2017 کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشریٰ بی بی کو طلاق دے دی۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے کہنے پر ان کو گھر سے بھی نکالا۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نازیبا حرکتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ جب میں میاں صاحب کی بات کروانے آپا بشریٰ بی بی کے پاس اندر جاتا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور اگر میاں صاحب
نہ ہوتے تو شاید مجھے اپا بشرا بی بی نوکری سے بھی نکال دیتی۔ یہ بیان ہے جو کہ انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ اب خبر کا دوسرا حصہ، بہت بازگشت سنائی دے رہی ہے ایک تھپڑ کی، اور وہ جو تھپڑ ہے اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مریم اورنگزیب کو تھپڑ پڑا، کوئی کہتا ہے کہ بڑی وی آئی پی شخصیت تھی، کوئی اور جو ہے وہ کہانیاں سنا رہا ہے۔ لیکن میری جو انفارمیشن ہے، ایک صاحب تھے جو کہ کوشش کر رہے تھے کہ میں نے ہر حال میں عمران خان سے ملنا ہے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ بھائی آپ نہیں مل سکتے، اور جب تک خان صاحب خود نہیں کسی کا نام کلیئر کرتے آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن وہ بضد تھے کہ میں عمران خان کا پرانا دوست ہوں، ان کا خیر خواہ ہوں، اور مجھے عمران خان نے بلایا ہے۔ جب انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اگر کوئی آپ کے پاس پیغام ہے، کوئی واٹس ایپ ہے، کوئی فون ہے، کوئی لیٹر ہے عمران خان کا تو دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں جس منصب پہ فائز ہوں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں، لیکن مجھے پیغام ملا ہے۔ ضد کرتے رہے، اور جب انہوں نے ضد کی اور گاڑی نکال کر انہوں نے اڈیالہ جیل کی طرف سفر شروع کیا، تو پھر بیچ راستے میں ہی ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ گاڑی موڑ لیں، کیونکہ آپ مجاز نہیں ہیں، اور نہ ہی اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے اجازت آئی ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جن سے آپ یعنی کہ عمران خان کی طرف سے بھی کسی قسم کا آپ کا کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن بضد رہے، تاہم جو ان کے ساتھ کوئی گاڑیاں شاڑیاں اور تھیں ان کو پھر واپس موڑا گیا، منہ ماری ہوئی، اور اسی دوران جو ہے وہ سنا ہے کہ چانٹ چماٹا بھی ہو گیا، جس کو تھپڑ کہتے ہیں یا چپیڑ کہتے ہیں۔ یہ میں واقفان حال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو اس کی اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کس کو سب سے زیادہ فکر ہے عمران خان سے ملنے کی۔ تو انہی کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید تھپڑ کی جو گونج ہے وہ اسی ریڈ زون میں واقع ایک عمارت میں سنائی جو ہے وہ دی ہے۔ باقی بہت سی باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو بیان اس نے دے دیا لطیف کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس بیان کو ہم ایسے نہیں جانے دے سکتے، کیونکہ اس بیان سے پہلے پون چودھری کا بیان، خود خاور منیکا کا بیان، اور اب یہ ملازم کا بیان، یہ تینوں بیانات آلموسٹ ایک جیسے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ جو مفتی سعید ان کا بھی بیان، وہ جو نکاح خاں تھے ان کا بھی بیان، یہ چاروں بیانات ایک جیسے ہیں۔ اور اب اس کو عدالت اس کے اوپر جو مرضی فیصلہ دے، لیکن اگر شرعی انداز سے اس کو ہم دیکھیں، میں کوئی مفتی مولوی تو نہیں ہوں، لیکن اگر اس کو شرعی انداز سے دیکھا جائے، چار گواہان کے بیانات جب آ گئے ہیں تو یہ نکاح پھر غیر شرعی ہی لگتا ہے۔ تاہم اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، کیونکہ کہا گیا نا جی گواہان موجود ہونے چاہیے۔ تو ابھی یہ بہت سی چیزیں، اور پھر عمران خان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، جو یہ کہتے تھے کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو لطیف کا تو بیان ہی کچھ اور کہہ رہا ہے کہ وہ تو 2016-17 میں جب ان کے گھر آنا شروع ہو گئے تھے، قابل اعتراض حالت میں دیکھنا، دونوں کے ایک دوسرے سے گلے ہوئے ملتے ہوئے دیکھنا، یہ سارا کچھ شادی سے پہلے ہی ہو رہا تھا۔ تو کیا جب وہ اس حالت میں ہوتے تھے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے؟ یہ تو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کا بیان جو ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے دیکھا نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کے مختلف جو ملاقاتیں تھیں یا ملاقاتیں کروانے والے تھے یا ملانے والے تھے، وہ سارے کے سارے اس چیز کی گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ ظاہر ہے اب وہ خان صاحب اس مسئلے کو جو مرضی بیان کر لیں، ابھی ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بیان بھی پڑھ کے سنا دیا، تھپڑ کی کہانی بھی سنا دی۔ باقی اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔